شرارت دل قسط نمبر 4۔ مشعل کے پوچھنے پر ہانی نے رک کر اسے ابھی ابھی رونما ہونے والے واقعے کے بارے میں بتانا شروع کیا تھا اور اب وہ اسے کل کالج نہ آنے کی وجہ بتا رہی تھی۔ مشعل بھی بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی، جیسے اس سے ضروری تو کوئی چیز ہی نہیں اس دنیا میں۔ دوسری طرف ہمدان، جو آج کل مشعل کو کالج چھوڑنے آیا تھا، واپس جا ہی رہا تھا کہ اسے ہانی دکھائی دی۔ 2 دن بعد دیدار یار نصیب ہوا تھا، اس لیے وہ اسے فرصت سے دیکھنے لگا اور جیسے ہی ہانی نے اس کی طرف دیکھا، ہمدان نے بہت ہی آرام سے اپنی دائیں آنکھ دبا دی تھی، لیکن ہانی کے غصے سے دیکھنے پر بھی اس نے اپنی آنکھوں کا زاویہ نہیں بدلا تھا اور بالآخر ہانی خود ہی تنگ آ کر اندر چلی گئی تھی۔ اب وہ کسی کو فون ملا رہا تھا۔ میں تمہیں ایک تصویر سینڈ کر رہا ہوں، 1 گھنٹے میں اس کا سارا ڈیٹا مجھے سینڈ کرو۔ اپنی بات کرنے کے بعد بغیر آگے کا جواب سنے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور گاڑی اپنی منزل کی طرف بڑھا دی تھی، لیکن اب اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ رقم تھی، اپنی کوئی قیمتی چیز پا لینے والی مسکراہٹ۔ ہانیہ اور مشعل اس وقت کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھی اپنا ٹیسٹ تیار کر رہی تھی جب مشعل کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی اور اس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ہانیہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروا دیا تھا۔ مجھے تنگ نہ کرو کہہ کر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا تھا، لیکن ہاتھ ابھی بھی مشعل کے منہ پر تھا۔ مشعل نے ہانیہ کی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا اور بولنا شروع کیا تھا، تمہیں پتہ ہے نا مجھے کیمسٹری زہر لگتی ہے، پھر کیوں میرے سامنے یہ کھول کے بیٹھ جاتی ہو؟ جس کے جواب میں ہانیہ نے اسے ایک گھوری سی نوازا تھا، لیکن مشعل بی بی پر اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اب ہانیہ نے بھی اپنی بک بند کر کے رکھ دی تھی اور مشعل کی تقریر سننے پر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا مشعل تب تک چپ نہیں ہوگی جب تک ان کے لیکچر کا ٹائم نہیں ہو جاتا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھی تھی اور اس میں پتہ ہے کیا تھا؟ مشعل یہ کہہ کر ہانیہ کو اب سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا؟ اب ہانی بھی اس کے بولنے کی منتظر تھی کہ کب اس کا کیمسٹری نامہ ختم ہو اور وہ اپنی کلاس میں جائے، لیکن سامنے بھی مشعل تھی جو ایک بار بولنا شروع کر دے تو اس کا اپنا باپ بھی اسے چپ نہیں کروا سکتا۔ کیمسٹری وہ زہریلا سبجیکٹ ہے جو ایجاد ہی بچوں کو فیل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ کیمسٹری میں الیکٹرونز پورے کرنے کے چکر میں اس کے رشتے عجیب و غریب کروا کر ان کا نام باؤنڈ رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر قید یا بمشقت کے قیدی کو کیمسٹری پڑھائی جائے تو وہ جیل کے سارے کام کرنے پر راضی ہو جائے گا، بشرط یہ کہ اسے کیمسٹری نہ پڑھائی جائے۔ اور کیمسٹری کے بارے میں امجد اسلام امجد فرماتے ہیں کہ کیمسٹری ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ بندہ پاس بھی ہو جائے تو اذیت کم نہیں ہوتی۔ مشعل نے اپنا کیمسٹری نامہ ختم کر کے خود ہی ایک بھرپور قہقہ لگایا تھا اور ہانی کو دیکھا تھا جو بغیر اس میں دلچسپی لیے اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی، کیونکہ لیکچر پلس ٹیسٹ کا ٹائم ہو گیا تھا اور مشعل کے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ تو ٹیسٹ کا رزلٹ ہی بتا سکتا تھا۔ چل ہانی، اللہ حافظ، کل ملیں گے۔ ابھی وہ دونوں اپنا ٹیسٹ دے کر فارغ ہوئی تھیں، لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ٹیسٹ صرف ہانی نے دیا تھا۔ مشعل نے تو صرف دوسروں کو تنگ کیا تھا کیونکہ اسے ٹیسٹ نہیں آتا تھا اور اب ان کی چھٹی کا ٹائم بھی ہو گیا تھا، اس لیے مشی اسے ہائے کہہ کر جا چکی تھی۔ اللہ حافظ۔ ہانی بھی اپنی چادر اوڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی ہانی کالج سے باہر نکلی تھی اس نے ارد گرد بازل کو تلاش کیا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی حاصل صاحب 15 منٹ لیٹ آنے کا ارادہ رکھتے تھے، اس لیے وہ اب اپنے کھڑے ہونے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ آج کالج کے باہر معمول سے زیادہ رش تھا۔ ابھی وہ ایک دم آگے ہی چلی تھی کہ کسی نے اسے پیچھے سے پکڑا تھا اور وہ وہی ساکن ہو گئی تھی۔ اب وہ شخص اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب لا رہا تھا، لیکن ہانی میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ پلٹ کے دیکھ سکے آخر پیچھے ہے کون۔ ہم بہت جلد ملنے والے ہیں، میرا انتظار کرنا۔ اس شخص نے ہانی کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی اور ہانی اس کی بات سانس روکے سن رہی تھی۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی اس شخص نے ہانی کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا اور آزادی ملتے ہی ہانی دم دبا کے بھاگ گئی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، جبکہ وہ شخص ہانی کی اس جلد بازی پر ایک زوردار قہقہ لگاتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کہاں تھے آپ بھائی؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں اور میں نے آپ کو ایک بات بھی بتانی ہے، لیکن آپ ہیں کہ اپنی اس معصوم سی بہن کو انتظار کروا کر ہی مار ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جیسے ہی ہمدان مشی کے پاس پہنچا تھا، مشی نے بغیر اس کی طرف دیکھے اپنی بات شروع کر دی تھی۔ اب چپ ہی نہیں ہو رہی تھی
اور اس کی طرف نہ دیکھنا مشی کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ ارے بس بس میری معصوم سی بہن، سانس تو لے لے۔ اور یہ بھی لو۔ ہمدان نے ایک آئس کریم اس کی طرف بڑھائی تھی۔ مشی جو اپنے ہی بولنے میں مگن تھی، جب پلٹنے پر اسے ہمدان کے ہاتھ میں آئس کریم دکھی تو اس کی تھوڑی دیر پہلے والی ناراضگی بھی آئس کریم کی طرح ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اب وہ آئس کریم کے ساتھ انصاف کرنے میں مگن تھی اور اسے یوں کھاتے دیکھ کر ہمدان بھی خوش ہوا تھا اور گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ ارے ہاں، یاد آیا، تم نے مجھ سے کہا کیا بات کرنی تھی؟ ہمدان نے یاد آنے پر مشی سے پوچھا تھا تو مشی نے اپنی طرف انگلی کر کے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ شاید وہ تھوڑی دیر پہلے والی اپنی بات بھول چکی تھی۔ ہاں تم نے، ہمدان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ہاں یاد آیا، مشی نے اپنے ایک ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے کہا، اور ہمدان اس کی اس حرکت پر ایک بار پھر ہنسا تھا۔ یاد تم کب بڑی ہوگی؟ ہمدان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ میں نے نہیں ہونا بڑا، آپ میری بات سنیں۔ مشی اب سیریس ہو چکی تھی۔ ہاں بتاؤ۔ ہمدان بھی اب سنجیدہ ہو چکا تھا۔ آپ میری دوست سے شادی کر لیں۔ مشی نے بظاہر تو ایک چھوٹی سی بات کی تھی، لیکن وہ ہمدان کے سر پر بم پھوڑ چکی تھی۔ مشل کی اس بات پر ایک جھٹکے سے گاڑی رکی تھی اور ہمدان کے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی تھی۔ بھائی آرام سے، کیا مجھے مارنے کی تیاری ہے؟ ابھی تو میں نے دنیا بھی نہیں دیکھی اور ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، اور تو اور میری عمر ہی کیا ہے، اور آپ کیوں اس عمر میں اپنے کزن کو بیوہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ گاڑی رکنے پر مشل نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا اور اینڈ میں اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی، کیونکہ وہ روانی میں کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی، اور اب اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا جو سنجیدہ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم جانتی ہو میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمدان نے آرام سے اس کی شادی والی بات ریجیکٹ کر دی تھی اور مشل کی دوسری باتوں کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتے آپ اس سے شادی؟ وہ بہت پیاری ہے، آپ ایک بار دیکھ تو لیں۔ مشل نے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنا رخ اس کی جانب موڑا تھا۔ کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور تمہیں میں یہ بات پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ ہمدان نے وجہ بیان کی تھی اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی تھی۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پسند تو بدلتی رہتی ہے، مجھے اس بارے میں اور کوئی بات نہیں کرنی۔ ہمدان نے اب کی بار تھوڑا غصے سے کہا تھا اور اپنی توجہ بھی ڈرائیونگ پر مرکوز کر دی تھی۔ اور مشی ناراض ہو کر بیٹھ گئی تھی، دل ہی دل میں اپنے بھائی کی پسند کو ہزار گالیوں سے نوازا تھا۔ اوئے کہاں تھا تو؟ اور آج پھر مجھے تو لینے آیا ہے؟ نہ تو گھر چل، تجھے تو بابا سے پٹواؤں گی۔ حاصل ابھی ہانی کو لینے آیا تھا اور ہانی نے اپنا سارا غصہ اس پر نکال دیا تھا۔ ٹھیک ہے پھر میں جا رہا ہوں، تو بلا لے اپنے بابا کو، بابا کی چمچی نہ ہو تو، حاصل نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بائک سٹارٹ کر چکا تھا۔ اوئے رک، میں نے تیرے ساتھ ہی جانا ہے۔ ہانی جلدی سے بائک پر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا یہ بتا تو روز 15 منٹ جاتا ہے کہاں؟ ہانی نے حاصل سے اپنے مطلب کی بات پوچھی تھی۔ بتا دوں؟ شاید آج حاصل بھی بتانے کے موڈ میں تھا۔ ہاں نا بتا دے پکا۔ میں بابا کو نہیں بتاؤں گی، ہانی نے اسے یقین دہانی کروانا چاہی تھی۔ آپ کے خیال میں حاصل روز 15 منٹ کہاں جاتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ گاڑی میں ایسی کیا بات ہوئی کہ ہمدان کو اچانک بریک مارنی پڑی؟ مشل کی وہ کون سی بات تھی جس نے ہمدان کو غصے میں لا دیا؟ دیکھیے نیکسٹ ویڈیو میں۔